خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے کرم سے ہم نے آیت نمبر 65 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 تک ایک ایک لفظ حرف بحرف اور تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ہم نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا ہم سکھا سکیں وہ صحیح طرح سے آسانی سے جتنا تلفظ اور تجوید کے بارے میں بتا سکیں وہ ہم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے 65 آیت تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج ہماری آیت نمبر 66 ٹو آنورڈ 66 سے پڑھیں گے، اور اس سے آگے جہاں جتنا ہم اس میں کور کر سکے اتنا پڑھیں گے۔ اور میرے نئے ناظرین کرام جو آنے والے ہیں، نئے بہن بھائی جو آنے والے ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور قرآن پاک کو صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق اس چینل پر ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ ان ویڈیوز کو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ صحیح طرح سے تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا خود بھی سیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا آپ بلا ناغہ دیکھنے سے آپ اوروں کو سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو ان ویڈیوز کو دیکھا کریں، اور تاکہ قرآن پاک کو صحیح طرح سے ہمیں سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو آج کا ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 66 ٹو آنورڈ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک قرادتاً خاصئین تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناها، فا زبر فا جیم زبر جا، فجعل عین لام زبر علنا، نا نون کھڑا زبر نا، ہا فجعلناها نکالا لما، نکا کاف کو باریک پڑھیں گے، نکالا لما بین یدیہا وما خلفها، ہا کو پڑھیں گے حلق کے سب سے آخر والے حصے سے جو سینے کی طرف ہے اور سینے کے قریب بنتا ہے، یدیہا وما خلفها۔ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، لفظ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اگر ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہا اس جگہ سے ادا ہو رہا ہے، خا اس جگہ سے ادا ہو رہا ہے، عین فلاں جگہ سے ادا ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں تلفظ کو سیکھنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آ سکتی، بہت جلدی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ بس یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کون کون سا مخرج کہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی کس لفظ کا کون سا مخرج ہے، تو پھر آپ کو تلفظ تجوید سیکھنے میں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ یدیہا وما خلفها، خا لام زبر خل، خا کو موٹا پڑھیں گے، خلفها وموعظة للمتقین، عین زیر عی، ضا کا مخرج بتا رہا ہوں دوبارہ سے ایک دفعہ، ضا زبان کی نوک درمیان جو سامنے والے اوپر والے سامنے کے اوپر والے جو دانت ہیں ان کی بیک سائڈ پہ زبان کی نوک لگتی ہے تو ضا صحیح طرح سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ضا کا یہ مخرج ہے۔ موعظة للمتقین، قاف کو موٹا، متقین، وَإِذْ قَالَ مُوسَى، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، قاف واو زبر قو، قاف کو موٹا پڑھیں گے، میہی، ہا کھڑا مد زیر ہی، لِقَوْمِهِ اس کو لمبا کریں گے مد کی وجہ سے، ان اللہ، نون مشدد آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، ان اللہ یأمرکم، را کو موٹا، یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان یہاں پہ ہم اخفا، نون ساکن آ گیا، ان تذبحوا، تال تا ذال زبر تذ، تذال کو نرمی سے پڑھیں گے، انتہائی نرمی سے، جس طرح تھا اسی طرح ذا تذ، لیکن ذا اور ثا کی آواز تھوڑی آواز چینج ہے، مخرج ان کا تقریباً سیم ہے۔ تذکروا
تذکرو زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے ذرا سا باہر نکالیں گے تو اس طرح سے صحیح طرح سے مخرج اس کا ہوگا ذال کا. تذکر تذبحو ان تذبحو بقرہ بحو حا حلق کے درمیانی حصے سے بحو بقرہ قاف موٹا را بھی موٹا بقرہ بقرتن ہے لیکن وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم بقرہ قالو قاف الف زبر قا قاف کو موٹا پڑھیں گے لام واو مد پیش لو قالو اتتخذنا ہزوا تتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون دیکھ لیں نون ساکن ہے، نون ساکن ہم نے پڑھا ہے لیکن اخفا نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. جب حمزہ حروف حلقی کوئی بھی آ جائے تو پھر وہاں پہ غنہ یا اخفا نہیں ہوتا. ان نہیں کریں گے اس کو ہم یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے سمپل. باللہ ان اکون من الجاہلین. قالوا ادع لنا قا کو موٹا پڑھیں گے لام دال پیش لدع لنا یہاں پہ قلقلہ کریں گے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی وقف کریں گے تو ما ہی، اگر وقف نہیں کرنا تو ما ہی، تو بہتر ہے یہاں پہ ہم وقف کریں گے. تو ما ہیا ہے ویسے لیکن وقف ہے تو اس وجہ سے ما ہی. قال قاف قاف موٹا کر کے پڑھیں گے قال انہو حمزہ نون زیر ان نون زبرنا نون مشدد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. انہو یقول انہا نون مشدد کی وجہ سے یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے. انہا بقرۃ بقرہ قاف موٹا را بھی موٹا تا دو لام پیش تل بقرۃ فارض ولا بکر یہاں پہ ہم بکرن پڑھیں گے اگر وقف نہ ہو. وقف ہے قا ہے یہاں پہ تو ہم اس کو وقف کرنا ہے تو اس کو ہم بکر پڑھیں گے. بکر آخر میں را کی آواز آپ کو آئے گی لیکن بری کیا کیونکہ بکر یہاں پہ اس سے پچھلے لفظ پہ یعنی کہ پچھلے والے لفظ پہ ہم زیر پڑھ رہے ہیں تو اس لیے را کو موٹا نہیں پڑھیں گے. بکر فارض ولا بکر عوان نون دو میم پیش نم اور میم ساکن کے بعد آ گیا با تو اس کے جب با آ گیا تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ اخفا ہوگا. عوان بین ذالک فافعلوا عین کو حلق کے درمیانی حصے سے تھوڑا کھینچ کے فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا قاف الف زبر قا قاف کو موٹا لام دال پیش لد یہ یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها یبین لنا ما لونها قال انہو ورنہ کریں گے اس پہ ہم نون مشدد کی وجہ سے انہو ہا الٹا پیش ہو لمبا تھوڑا سا ہوگا. انہو یقول انہا بقرۃ تنوین آ گیا یہاں پہ تو اخفا کریں گے. بقرۃ صفراء یہاں پہ وقف نہیں کریں گے کیونکہ وقف لام ہے تو یا لام کا مطلب ہے عربی میں نہ کہیں نہیں کہیں تو یعنی کہ یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا. صفراء سواد کو ہی موٹا پڑھیں گے اور را الف مد زبر را کو موٹا ہی پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے اس کی مد کی وجہ سے. صفراء
فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرین ناظرین ذا کا مخرج ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں. یہ چونکہ تھوڑا سا مخرج تھوڑا مشکل سے ادا ہوتا ہے، اس کا لفظی والا مشکل سے ادا ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آئے گا تو میری کوشش ہوگی یہ اور ضاد دونوں کا مخرج بتاتا چلوں تاکہ جو بھی نیا اس ٹائم آئے تو ان کو اس کا مخرج کے بارے میں پتہ چل سکے. تو غا کا مخرج ہے سامنے کے اوپر والے دانتوں کے پچھلی سائڈ پہ زبان کی نوک کو لگا کے غا زیر غی پڑھنا ہے، یہ غا کا مخرج ہے. تسر الناظرین. ناظرین کرام ہمارا آیت یہاں تک اتنی ٹھیک ہے میرے خیال سے، یہاں تک ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ آپ بغور سنیے گا اور ہو سکے تو پڑھ بھی لیں ساتھ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. یہ وقف نزدیک ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پہ نہ بھی رکیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. ناظرین اکرام، ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.